فری میسنری کا تعلق کسی مذہب سے نہیں. اگر اس بیان کو سچ مان بھی لیا جائے تو کیا اس حقیقت کی تائید کسی بھی ادوار سے ممکن ہے، جبکہ اس حوالے سے موجود تاریخی حوالہ جات کسی اور ہی جانب اشارہ کرتے ہیں؟ اگرچہ کیتھولک چرچ اب تک مسیحیت کے فری میسنری سے کسی بھی قسم کے تعلق کی تردید کرتا آیا ہے، اور 1917 میں جاری کیا جانے والا کوڈ آف کینن لا بھی فری میسنری میں شمولیت کی صورت میں مسیحیت سے از خود اخراج کی دلالت کرتا ہے. تاہم 1983 میں چرچ کی جانب سے جاری شدہ نیا کوڈ آف کینن لا واضح طور پر میسنری کی جانب اشارہ نہیں کرتا. ترمیم شدہ قانون کی روح سے کوئی فرد اگر کسی ایسی تنظیم میں شمولیت اختیار کرتا ہے جو چرچ کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہی ہے تو ایسے شخص کی سزا جرمانہ ہے، جبکہ کوئی فرد جو ایسی کسی تنظیم کو فروغ دے یا اس کا کوئی عہدہ قبول کرے اسے چرچ کی جانب سے پابندی کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. مذکورہ غلطی کے سبب کیتھولکس اور فری میسنز میں یہ تاثر ابھرا کہ اس قانون میں ترمیم کے بعد کیتھولک کے فری میسنز بننے پر پابندی اٹھا لی گئی ہے. مزید برآں صلیبی جنگوں کے پس منظر میں فری میسنری کے آغاز اور مسیحیت سے تعلق کے خدشات کو بھی ہوا ملی ہے. تاہم دوسری جانب اس حقیقت سے انکار بھی کسی طور ممکن نہیں کہ فری میسنری کے قیام کے ابتدائی ایام سے اب تک آرچ بشپ جیفری فشر سمیت چرچ آف انگلینڈ کے کئی بشپس بذات خود فری میسنز رہ چکے ہیں. دنیا کا سب سے فیمس فری میسن از جارج واشنگٹن. اس نے کیا کیا کہ اس نے فری میسن کی جو سوسائٹی تھی اس کو ریلیجس کانسیپٹ وہاں سے ہٹا دیا. اس نے واٹ ہی ڈیڈ واز کہ اس نے ایک نیا ایک پورے کا پورا کمپلیٹ جو امریکہ کا جو انہوں نے ایجنڈا بنایا کہ دس از ہاؤ وی ول رول امریکہ، اٹ واز پیورلی فری میسن پیپل. یعنی اس وقت جو سائن جنہوں نے ڈاکیومنٹ کیا تھا امریکہ کی آزادی کا یا جو بھی امریکہ کے بننے کا، اس میں جس میں جارج واشنگٹن بھی تھا، اس میں 15-16 لوگ تھے ہی فری میسن کے. ایون جو جارج واشنگٹن نے جس بائبل پہ اوتھ لیا تھا وہ بھی ایک فری میسن سے بورو کر کے انہوں نے وہ بائبل پہ اوتھ لیا تھا. وہ بائبل آج تک ہر امریکن پریزیڈنٹ اسی بائبل پہ اوتھ لیتا ہے. قرآن و حدیث سمیت تمام تر اسلامی روایات در حقیقت فری میسنری کی ضد کہلائی جا سکتی ہیں، جن کا محور اب کائنات کے احکام اور انبیاء کرام کے افعال کی تقلید ہے، جبکہ اس کے برعکس فری میسنری کسی برتر ذات کی حاکمیت پر تو یقین رکھتی ہے، تاہم انبیاء کرام جیسی کسی معتبر ہستی کی تقلید اس کا شیوا نہیں. ایسی صورت میں فری میسنری کو اسلام سے منسوب کرنا نہایت ناقابل قبول دلیل ہوگی. مسلم روایات کے مطابق فری میسنری کا بنیادی مقصد محض یہودیوں کے مفادات کا تحفظ اور مسلمانوں کے مقدس مذہبی مقام یعنی مسجد اقصی کی تباہی کے ذریعے یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہے. فلسطینیوں کی نمائندہ جہادی تنظیم حماس کے تنظیمی آرٹیکل نمبر 28 کے مطابق فری میسنری، روٹری اور اس نوعیت کے دیگر گروپس دراصل یہودی مفاد میں معرض وجود میں لائے گئے ہیں اور وہ یہودیوں کے احکام کی تقلید کرتے ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگرچہ مسلم ممالک کی ایک بہت بڑی تعداد اپنی سرزمین پر میسنک عمارات کی تعمیر کی اجازت نہیں دیتی، تاہم ترکی، مراکش اور مصر جیسے مسلم ممالک میں گرینڈ لاجز اور ملیشیا اور لبنان میں ڈسٹرکٹ گرینڈ لاجز کی موجودگی یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے. جتنے بھی کلبز ہیں اس طرح کے جو بنائے جاتے ہیں وہ جیوزم. اب مسئلہ یہ ہے کہ لائنس اور روٹری کلب جو ہے ان دونوں کے بارے میں پوپ کی ہے کہ جو لائلسٹ قسم کا رومن کیتھولک ہے وہ کبھی بھی لائنس میں اور روٹری کا ممبر نہیں بنے گا، کیونکہ یہ بیسیکلی اینٹی کرسچینٹی آرگنائزیشنز ہیں اور یہ جیوش آرگنائزیشنز ہیں. لیکن آپ کسی بھی لائن والے سے مل لیں، آپ کسی بھی اس سے روٹری والے سے مل لیں، آپ کسی بھی اس سے مل لیں، اپنا فری میسن سے مل لیں، وہ آپ کو دنیا جہان کے اس میں پاکستان میں کون سا جیو ہوتا تھا؟ سارے مسلمان ممبر ہوتے تھے اس کے. وہ جاتے تھے، وہ ایکسرسائز بھی کرتے تھے، میڈیٹیشنیں بھی کرتے تھے، باقی چیزیں بھی کرتے تھے. تو یہ ایک بڑا کور سٹوری ہوتی ہے، اس کے اندر پھر اپنے اپنے مقاصد کا استعمال کیا جاتا ہے. ابتدائی دور میں اس کے جو بانی اراکین میں سے یہودی ضرور تھے. اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہودیوں کا بھی یورپ کے اندر جو ایک مسئلہ تھا اقلیت میں ہونے کی حیثیت سے، وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے اپنے رائٹس کو کیسے محفوظ کیا جائے. تو انہوں نے بھی اس قسم کی ایک خفیہ ادارے کی سرپرستی کی
کہ جہاں رہ کر وہ یعنی جیسے اپنے کاروبار کے سلسلے کے اندر بھی بات چیت کر سکیں اور اپنے سروائیول کے لیے بھی کوئی بات چیت کر سکیں، تو اس کام کے لیے بھی انہوں نے مطلب کہ اس کو استعمال کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا اقتدار، ان کو کبھی اقتدار نہیں حاصل ہوگا، ہاں یہ کسی دوسرے کی مدد اس کے ذریعے سے غلبہ حاصل کر لیں گے۔ قرآن بڑا واضح ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کبھی نہیں ہوگا۔ ہم نے ان کو ذلت اور مسکنت سے پھینک دیا، ہاں یہ دوسرے کے اوپر بیٹھ، اٹ از بیسیکلی اقتدار ایسا ہے، ایک پاور ہے، ایک غلبہ ہے تھرو امریکہ، اور وہ انہوں نے کیا۔ وہ ان کو اندازہ تھا کہ ہمیں ڈائریکٹ نہیں مل سکتا، کوئی جہاں گئے وہاں سے نکالے گئے۔ کون سا ملک ہے جہاں سے یہ ضروری رسوا ہو کے نہیں نکلے؟ ان کا پورے کا پورا ٹائم لائن لے کے اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہیں کیا چیز۔ یہ دے ناٹ جسٹ بورن آؤٹ آف 100 ایئرس، ان کی روٹس 3-4 ہزار سال پہلے تک جاتی ہیں۔ فری میسنری کو مذہب سے ہٹ کے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ انٹرسٹ جو ہے فری میسنری کا وہ ایک ہیبریو جسے آپ کہتے ہیں جیوش پاور مینٹین کرنا ہے۔ ویسے بھی جیوش پاور اکنامیکلی نظر آتی ہے لیکن وہ ابھی یونیفائڈ اسکیل پہ نظر نہیں آتی۔